الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من سمع النداء فلم یأت فلا صلاة له الا من عذر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سمع النداء کہ جو شخص اذان سنتا ہے، فلم یأتی پس وہ نہیں آتا، پھر وہ نہیں آتا یعنی نماز کے لیے مسجد میں، فلا صلاۃ لہ تو پس اس کی کوئی نماز نہیں ہے، الا من عذر سوائے اس صورت میں کہ کوئی عذر اس کے پاس موجود ہو۔ عذر اور مجبوری کیا ہے؟ جیسے کہ انسان بیمار ہے یا قضاء حاجت میں مصروف ہے، یا سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا تیار اس کے سامنے موجود ہے، یا شدید بارش ہو رہی ہو، یا دشمن کا خوف ہو، تو ان صورتوں کے اندر نماز گھر میں پڑھنا کیا ہے؟ درست ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر صورتیں ہیں اس کے اندر باجماعت نماز مسجد کے اندر آ کر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو فلا صلاۃ لہ آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے، الا من عذر سوائے عذر کے۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام ابن حبان اور امام حاکم نے، واسنادہ علی شرط مسلم، اور امام حاکم نے اس کی سند کو امام مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے۔ لیکن رجح بعضهم وقفہ، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو، یعنی کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ موقوف ہے۔ لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مرفوع ہونے کو راجح قرار دیا ہے، امام البانی نے اس کے مرفوع ہونے کو راجح قرار دیا ہے، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یعنی اذان سنتا ہے وہ نہیں آتا نماز کے لیے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یعنی یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو باجماعت نماز کو فرض عین کہتے ہیں، کہ فرض عین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس بندے کی نبی علیہ السلام نے کہا نماز نہیں۔ لیکن شروع میں نے آپ کو یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا، اگرچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے، لیکن یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ پیچھے سب سے پہلی جو حدیث ہم نے اس عنوان کی پڑھی تھی اس کے اندر کیا تھا کہ صلاۃ الفرض، اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کو 27 گناہ 25 گناہ قرار دیا تھا، اور اکیلا پڑھنے والے کو 1 گناہ آپ نے قرار دیا تھا۔ تو یعنی اگر وہاں پر ہوتا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے اس کی، تو آپ یہ فضیلت اس اعتبار سے بیان نہ کرتے۔ تو علماء کہتے ہیں اگر وہ بندہ نماز گھر پہ پڑھ لیتا نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر شرعی عذر موجود ہیں جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہے پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عذر موجود نہیں ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ شخص گناہ گار ہوگا جماعت کے چھوڑنے کا۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ موقوف راجح امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ مرفوع راجح ہے، واللہ اعلم۔